مجھے یاد دلائیں کہ کون سی ایسی شخصیت اس طرح کے مذاکرات کے لیے یا افغانستان کے تناظر میں بات کریں یا دیگر ایشوز کے حوالے سے جو کہ امریکی صدر کے بعد جو بڑا امپورٹنٹ عہدہ رکھتی ہو، ہلری کلنٹن متعدد مرتبہ ہم دیکھا اس طرح کے مذاکرات کو لیڈ کر چکی ہیں، ہنری کسنجر ماضی میں ہم بات کریں یا زلمے خلیل زاد کی اگر ہم بات کریں، لیکن جے ڈی وینس کا انتخاب کرنا، پھر ڈیلی میل کا اس بارے میں یہ کیپشن لگانا جے ڈی وینس کے حوالے سے کہ وہ اس جنگ سے اپنے آپ کو ڈسٹنس رکھ رہے تھے اور وہ اس کے حامی بھی نہیں تھے، اور انہوں نے اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اب انہیں کہا ہے کہ نکلنے کا راستہ تلاش کرو، یہ کتنا میٹر کرتا ہے سلیکشن آف اے پرسنالٹی ٹو نیگوشیٹ ٹو لیڈ دا نیگوشیشن؟ دیکھیے بہت میٹر کرتا ہے جی. کچھ ہوتے ہیں ہارڈ لائنرز، کچھ ہوتے ہیں فنڈامنٹل ہارڈ لائنر، ان سے بھی اوپر ہوتے ہیں جی. کچھ ہوتے ہیں جو سافٹ اپروچ رکھتے ہیں، ایکسٹرا سافٹ اپروچ رکھتے ہیں. یہ مڈل میں رہے ہیں جی، ہمیشہ مڈل میں رہے ہیں. ایک کنسسٹنسی کے ساتھ ان کا ایک وار پہ پوائنٹ آف ویو رہا ہے. وہ وار کے حامی بالکل نہیں رہے اور بڑا کھل کے انہوں نے اس کا بیان بھی کیا ہے. وہ وار کو سمجھتے نہیں تھے کہ دس از سولوشن، ریزن جو آپ کا کانفلکٹ کو سالو کر سکتی ہے. سوری، یہ پروسیس نہیں ہو سکتا وار کا جو آپ کے کانفلکٹ کو ریزولوشن کی طرف لے کر جائے گا، یہ اور کمپلیکیٹ کرے گا. پھر جو انٹیلیجنس ان پٹ بھی امریکہ سے آئی، یہ اس سے کافی اس کے نزدیک رہے، اس کے پاس رہ گئی. تو یہ ماڈریٹ اپروچ رہی ہے. تو ان کی وار کے بارے میں یہ جو ماڈریٹ اپروچ ہے دیٹ میکس ہم مور. دیکھیں نا، وٹکاف اور جیرڈ جو ہے وہ آلریڈی کر چکے ہیں ان مذاکرات. کیسا تھے جو راستے میں بریک ہو گئے، جس کی وجہ سے اتنی شکوک و شبہات پیدا ہوئے. اور کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیلی لابی سے اتنا انفلوئنسڈ نہیں ہے ایز وی اسپیک ناؤ. نہیں جی، ہم نے تو اسرائیل لابی والا آئی تھنک اس وار کی جو پازیٹیوز ہیں وہ یہی ہے کہ امریکہ کے اندر کئی اوپینین میکرز اور امریکہ کے اندر جو ہے نا، ہم نے ابھی یہ آوازیں سننی شروع کر دی ہیں کہ اسرائیل، میں تو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ امریکہ کے اندر یہ سوچ پائی جانا شروع ہو گئی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے یا اسٹریٹجک لائبلٹی ہے. They have now moving toward this thinking، اس تھاٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ ایک اسٹریٹجک لائبلٹی ہے. پہلی دفعہ ہم نے اسرائیل کے خلاف امریکہ میں باتیں سنی ہیں، اب اوپینین میکرز میں جا رہی ہیں، پالیسی سازوں میں بھی اب آہستہ آہستہ جانا شروع ہو جائیں گی. اور یہ جو وار ہے ان کی اور جو اسرائیل کا کنسٹرکٹ اور جو ریلیشن شپ ہے ود امریکہ کی، اٹ از ٹوٹلی اگینسٹ دی میگا کا جو کانسیپٹ ہے یا جو وے آف پالیٹکس ہے، اس کے ٹوٹل اپوزٹ گروپ میں بیٹھا ہوا ہے. تو جن ووٹرز نے میگا پہ ووٹ دیا ٹرمپ کو، جن پولیٹیشینز نے میگا کے اوپر کمپین کی، وہ سارے ڈسٹرب ہوئے. پوسٹ نہیں دیکھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جس میں انہوں نے ٹکر کارلسن کو، کینڈس کو، میگن کیلی کو، ایلونسو کو کچھ سنایا ہے؟ مطلب الفاظ ان کے پاس کم پڑ گئے تھے، بہت کچھ سنایا. They were the great supporters. بہت بڑے سپورٹرز تھے میگا اس کا پوری کمپین. آپ زاہد صاحب سپورٹرز کی بات کریں، آپ ٹرمپ تو نیٹو کو بڑے نالا ہیں. وہ تو اب مجھے لگتا ہے کہ آپ سے تجزیہ جاننا چاہوں گا اس بارے میں کہ کہیں اب اس ساری جو وار سچویشن میں جو نیٹو اور ٹرمپ کے بیچ میں کشیدگی رہی، کہیں ٹرمپ اس کا لیوریج لے کے گرین لینڈ پہ حملہ تو نہیں کر دیں گے؟ اسپیکولیشن ہوگی. گرین لینڈ کے اوپر اتنا آسان نہیں ہے حملہ کرنا، ان کی خواہش ضرور رہی ہے. میرے خیال میں اس وار کے بعد his approach should change. Wars are not bringing him the desired policy results. وار کا انسٹرومنٹ جو ہے وہ ہمیشہ اس کے بھیانک نتائج ہوتے ہیں، اس کی آؤٹ کمز کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتی، چاہے آپ کتنے ہیوبرس اپروچ ہو، کتنی بڑی ملٹری مائٹ ہو. وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی چیونٹی سے ہاتھی کو پرابلم ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک امریکن جو پرسوٹس ہیں وہ ملٹری مائٹ مانتے ہیں، ایس ملٹری بھی رہی ابھی ایرانین کانٹیکسٹ کے اندر بھی، لیکن بہت سے اور عوامل ہوتے ہیں. اب پاکستان کا دیکھیں نا، پاکستان نے جو رسپونڈ کیا انڈیا کو، ان کی کتنی ایس ملٹری ہماری اور ان کی فورس میں، لیکن جب نیشنل ریزالو ساتھ شامل ہو گیا آپ کی ڈیفینس کے ساتھ، آپ کے ڈیفینس اور پوٹینشل کے ساتھ، تو پھر آپ نے بالکل اس کو گیم کو ٹرن کر دیا. ایرانین کانٹیکسٹ میں بھی اسٹریٹجیکلی انہوں نے چیزوں کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا. وہ الگ بات ہے کہ جب ہاریزونٹل ایکسپینشن ہے اس میں ڈفرنٹ تو میرا آئی ڈونٹ تھنک سو کی طرف اتنے جلدی ہے بھی، تو اتنے جلدی اپنے والا نہیں. اس کی کولنگ ایفیکٹس بھی ٹائم لیں گے اس وار کے، اور ابھی تو نیگوسیشنز شروع ہو رہی ہیں. یہ دعا کرنی چاہیے، کیپنگ آور فنگرز کراس کہ یہ رائٹ ٹریک پہ، رائٹ ڈائریکشن میں اور رائٹ سپیڈ کے ساتھ، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا، یہ ان کی ڈپلومیسی میں ٹائم نہیں ہے. وہ یہ پچھلے والے مذاکرات نہیں ہیں جو 2015 میں ہوئے تھے جے سی پی او کے،
کہ جی آپ 18 مہینے 22 مہینے کرتے ہیں. یہ 18-22 دنوں والے پریزیڈنسی ہے اور اسی کے اندر اندر جو آپ نے اچیو کر لیا اور گرین لینڈ کی طرف تو وہ جائیں تو جب جائیں، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی توپوں کا رخ CNN کی طرف کر دیا جسے وہ فیک نیوز کہتے ہیں، تو وہاں پہ ابھی کافی ان کا دماغ ہے. اچھا تھوڑا سا وہیں ڈسٹریکٹڈ رہے صورتحال میں. زاہد صاحب ذرا آ جاتے ہیں پوائنٹس پر. یہ جو ایک ایجنڈا 10 پوائنٹس ایران نے دیا جس کے حوالے سے قابل قبول بھی کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے، سوائے انہوں نے یہ شرط رکھی کہ بھئی آبنائے ہرمز کو کھولا جائے اور یہ جو نیوکلیر ویپن انریچمنٹ کا جو پروگرام ہے یورینیم کا، اس کو کسی طرح الاؤ نہیں کیا جائے گا. آپ کے خیال میں بون آف کنٹینشن کیا ہو سکتا ہے پاسبل جو ذرا سا ایک کہتے ہیں نا چیلنجنگ ثابت ہو ان مذاکرات کے لیے ان پوائنٹس میں سے؟ میرے خیال میں ہرمز کے اوپر بون آف کنٹینشن ہو سکتا ہے نیوکلیر سے زیادہ، کیونکہ نیوکلیر پہ تو آلریڈی ایرانینز کا مائنڈ ایک بن چکا تھا. انہوں نے وار سے پہلے کچھ آفرز بھی کی تھی which were very effective that those should have been taken over. تو چونکہ فلکچویٹ کرتا رہا ہے آبجیکٹیو پریورٹی میں اور ہرمز نیا ایڈ ہوا ہے. دیکھیں نا جو پرانے مسائل ہوتے ہیں نا جن پہ ڈسکشن ہوئی ہوتی ہے اس پہ دونوں سائڈ جو ہوتی ہیں وہ کچھ تیار ہوئی ہوتی ہے، کچھ انہوں نے لیسن لرنڈ کی ہوتے ہیں، انالیسس کی ہوتے ہیں، ڈسکشنز کی ہوئی ہوتی ہیں. ابھی نیوکلیر کے اوپر ایک ریچ ہو چکی تھی، پھر وہ ختم ہوئی، پھر انہوں نے دیکھا کہ اس میں ہمارا کیا نقصان ہے، تو کافی اینالائز ہو چکا ہوتا ہے. ہرمز کی جو اپلیکیشنز ہیں اس کے ساتھ جو ٹول کے ایشوز ہیں، جو اس کے کنٹرول کے ایشوز ہیں، یہ نئے ایشوز ہیں، اس کے اوپر ہو سکتا ہے. اور جو پراکسیز ہیں یا جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کا جو رول ہے، کیونکہ بڑا کلیئرلی ایران کی طرف سے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ہم ایک ہولسم پیکج چاہتے ہیں مڈل ایسٹ کا، ایڈریسنگ دوز ایشوز. یہ کنٹینشن ہو سکتی ہے، آف کورس نیوکلیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ میجر 3-4 پوائنٹس ہوں گے. اور پھر جو کمپنسیشن ایران مانگ رہا ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ امریکہ ول ایور ایگری ٹو بٹ وہ اس کے بارے میں زاہد صاحب ایک باز گشت یہ بھی ہے کہ وہ جو کمپنسیشن جس کی ایران بات کرتا ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے تھرو ٹولز پوری کر لی جائے گی. ایک یہ بھی اس کے بارے میں ایک رائے ہے. بٹ ہیونگ سیڈ ہرمز کا سائن ایک پوائنٹ لے لیجئے. ہرمز کا جو ایشو ہے نا، اس کو صرف امریکہ ایران کا ایشو نہ سمجھے نا. ہرمز دین ول امپیکٹ دی ادر کنٹریز. ٹریڈ تو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے نا، امریکہ کے جہازوں کی بات نہیں ہو رہی ہے نا، ایران اور اسرائیل کے جہازوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. مڈل ایسٹ کا سارا ٹریڈ اس میں سے جاتا ہے، ویسٹ کا جاتا ہے، ہم لوگوں میں تیل آتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں نا. ایک نیو نارمل، یو کانٹ سیٹ اے نیو نارمل. کل کوئی اور بیٹھ جائے گا، کل آپ 4 شپ لے کے کوئی جگہ بند کر دے اور کہیں جی اب یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا پوائنٹ غلط ہے یا یہ ہے، لیکن it has lot many strings attached to it. جی کانفلکٹ تو ان دونوں کا ہے، لیکن انٹرسٹ بہت سی کنٹریز کے اٹیچ. ظاہر صاحب ہم جب ٹرمپ کے مزاج کی بات کرتے ہیں، ان کا جب ایک انکنسسٹنٹ بیہیویئر، جو ان کے مزاج میں ایک بے چینی ہے، ایک اضطراب ہے، جب ہم وہ نوٹس کرتے ہیں ایک پیٹرن، تو ہم یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ آفٹر اسٹریٹ آف ہرمز کہیں ٹرمپ کو ایک دن خیال آ جائے باب المندب کا یا سوئس کینال کا، کوئی اس طرح کے لیفٹ رائٹ ٹریگرنگ خیال ٹرمپ کو. کیونکہ ٹرمپ اس وار سے، اب وہی بات ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش ہے یہ کاز آف دا وار تو کبھی بھی نہیں تھی، یہ تو کانسیکوینس آف دا وار تھی. لیکن ٹرمپ کا دھیان البتہ ضرور آ گیا کہ یہاں پر تو ایک پوری آئل مارکیٹ ہے جس کو میں ایکسپلور کر سکتا ہوں اور میں تو یہاں سے بھی پیسے کما سکتا ہوں. سو کنسیڈرنگ دیٹ، ہاؤس آف ڈیموکریٹ سے کل میں ایک لیٹر دیکھا تھا، انہوں نے کہا کہ کانگریس 25th امینڈمنٹ کو انووک کرے، بس بہت ہو گئی ٹرمپ کی. آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹرمپ نے گین کم کیا ہے اور لوز زیادہ کیا ہے اس وار میں؟ دیکھیے وار کی بات ہمیشہ ہسٹری میں رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی رجیم چینج ضرور ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں پریشر ضرور بلڈ ہوتے ہیں. لیکن یہ اتنے بڑے ڈیموکریسیز ہیں ایک نیشنل آبجیکٹیوز کو پرسو کرنے والی. جب آپ پولیٹیکل آبجیکٹیوز کنٹری کے نہیں پرسو کر رہے ہوتے اور آپ کی پرسنل چھاپ زیادہ لگ جاتی ہے اس کے اوپر، یا انٹیمیڈیشن کوئرژن بائی سم ون اینڈ دین یوزنگ یو کی چھاپ لگ جاتی ہے، تو آف کورس بلڈ ہوتے ہیں. بہت دنیا بات کر رہی ہے ٹرمپ کے مواخذے کی، لیکن میں نے ابھی دیکھا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو پولیٹیشنز ہیں ریپبلکنز وہ کھڑے ہیں ٹرمپ کے ساتھ. ابھی تک تو کوئی ہم نے ریپبلکنز کے اندر سے ایسی آوازیں نہیں سنی. جب تک ریپبلکن کے اندر سے کوئی چیزیں ہلتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ مواخذے کی طرف جائیں گے. اصل ایشو ہے مڈ ٹرم الیکشن. لاٹ آف پولیٹیکل جیسچرنگ اینڈ پوسچرنگ ہو رہی ہے. یہ جو مواخذہ یہ وہ، اٹ از ایکچولی they are addressing the people of United States of America کہ یہ پریزیڈنٹ تو جا رہا ہے بھائی، تو ڈونٹ ویسٹ یور ووٹ. وہ ایک آپ کو پہلے پتہ چل جائے نا پاکستان میں بھی الیکشن میں کہ یار یہ تو ہارنے والی ہے پارٹی، بھائی یہ تو جیت ہی نہیں سکتے، تو اسی میں آپ پھر ووٹ دوسری طرف کر سکتے. ایک تو نمبر 1 چیز وہ ہے کہ ریپبلکنز کی طرف سے آئی نہیں ہے چیزیں.
دوسرا ابھی تک یہ کانفلکٹ ابھی تک اینڈ ہوا نہیں ہے جی. وی آر ان دا مڈل آف دا کانفلکٹ. اس کا جو پہلا ہے کہ ٹرانزیشن ہو رہی ہے فرام کائنیٹک ٹو ڈائلاگ. ہوپ فلی کہ یہ ڈائلاگ اچھے طریقے سے اسٹیبلش ہو جائے. سائنس آر ویری پازیٹیو. دونوں نکلنا چاہتے ہیں اس جھگڑے سے. نکلیں گے کیسے, آف ریمپ کیسا اسٹیبلش ہوگا, دیٹ از وتھ پاکستان. وہاں پہ پاکستان کا کردار آئے گا. دیکھیں نا, پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نے کیا کہا کہ پرائم منسٹر شریف ہیز آسکڈ می, فیلڈ مارشل از ڈوئنگ دس. ایران نے کیا کہا کہ جی پاکستان کے بھائیوں نے ہمیں جب یہ کہا, ایران اور دونوں نے پاکستان کو اپنا ہمدرد اور یہ, اور آپ کا اسٹریٹجک جو اسٹیچر ہے وہ پھر آپ کہیں کسی اور لیول پہ چلے گئے. ابھی آپ اس پہ بیٹھے ہوئے, آپ نے کل پرسوں ڈکٹیٹ کیا ہے کنٹریز کو, میں ان میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا, یو آر ناٹ ڈوئنگ دیز ایکشنز. تو آپ نے ایک کنٹرول لے لیا. اس وقت جو کنٹرول ہے وہ پاکستان کے پاس ہے, پاکستان کے پاس ہے.